دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ خواجہ صاحب کون تھے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اساتذہ کون تھے، آپ نے علم کے لیے کون سے ممالک کا سفر طے کیا، شادیاں کتنی کیں، اولاد کتنی ہوئی، کتنے خلیفہ تھے، مشہور خلفاء کے نام کیا ہیں، آپ کی خوراک کیا تھی، کون سے مشہور بادشاہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام معین الدین حسن اور والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ وہ ایران کے ایک شہر سیستان میں 1143 میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی طرف سے میراث میں ایک باغ اور پن چکی ملی۔ حضرت اس باغ کی نگرانی کرتے اور پن چکی چلاتے، وہی ذریعہ معاش تھا۔ لیکن حضرت کو دست قدرت نے باغ کی باغبانی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی غلہ بانی کے لیے بنایا تھا، اس لیے جلد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت اپنا سارا مال اور اسباب اور اثاثہ فروخت کر کے حصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سیستان سے نکل کر حضرت پہلے بخارا اور سمرقند گئے جہاں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد علوم ظاہری کی تحصیل میں لگ گئے۔ ظاہری تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت نے خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی تھی۔ خواجہ عثمان بڑے پائے کے بزرگ تھے اور نیشا پور کے قریب ایک قصبہ ہارون ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت خواجہ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہے۔ بعض لوگوں نے 20 سال لکھا ہے اور بعض نے 2.5 سال۔ سیر و سیاحت۔ اس عرصے میں حضرت خواجہ سفر و حضر میں ہر وقت اپنے مرشد کے ہمراہ رہتے، مرشد کی خدمت کرتے، ان کا سامان، بستر اور دوسری ضرورت کی چیزیں اپنے سر پر لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے ہمراہ بھی بہت سے سفر کیے اور اکیلے بھی کیے۔ ان کے اسفار میں خاص طور پر سیوستان، دمشق، بدخشاں، بغداد، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان مقامات پر مختلف بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا اور ان علاقوں کے باشندوں کو خود بھی فیض پہنچایا۔ حضرت خواجہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہیں ان کو خواب میں ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ خلافت دیتے وقت ان کو خرقہ عطا کیا گیا اور ان کے سر پر ترکی ٹوپی پہنائی۔ اس کے ساتھ ایک عصا اور مسلح دیا اور فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھنا اور جس کو ان کا اہل پاؤ اس کو دینا، اور میں نے جو نصیحتیں کی ہیں اور عمل بتائے ہیں ان کو تا حیات کرتے رہنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مرشد سے خرقہ خلافت لے کر عالم اسلام کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ بعض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ مدینے سے ہی 40 ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے لاہور میں قیام کیا، پھر ملتان گئے اور وہاں سے واپس آ کر دہلی ہوتے ہوئے اجمیر میں آباد ہو گئے۔ اجمیر میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد حضرت خواجہ سدا وہیں رہے۔ صرف 2 مرتبہ دہلی تشریف لائے، اس کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہیں کیا۔ حضرت خواجہ کو نائب الرسول فی الہند یا وارث النبی فی الہند کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی وفات اجمیر میں ہوئی اور حضرت کی تاریخ وفات ایک روایت کے مطابق 1236 ہے۔ شادی اور اولاد۔ حضرت خواجہ نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی امت اللہ سے کی، جن کے بارے میں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کسی راجہ کی بیٹی تھی اور انہوں نے حضرت خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسری شادی سید وجیہ الدین مشہدی کی دختر عصمت اللہ بی بی سے ہوئی۔ ان دونوں سے حضرت کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی حافظہ جمال جو خود نہایت پارسا اور عبادت گزار ولیہ تھی، وہ امت اللہ کے وطن سے پیدا ہوئیں، اور تینوں بیٹے بی بی عصمت اللہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ کی صاحبزادی بی بی حافظہ جمال نہایت متقی، پرہیزگار اور ولیہ کاملہ تھی۔ حضرت خواجہ کی زیر نگرانی تربیت حاصل کی۔ شیخ حمید الدین ناگوری کے صاحبزادے شیخ رضی الدین سے آپ کا عقد مبارک ہوا تھا۔ 2 بچے بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن کم سنی میں ہی وفات ہو گئی۔ بی بی فاطمہ کا وصال اجمیر میں ہوا۔ حضرت خواجہ کے روضے کے شمال مشرق کے کونے پر آپ کا مزار ہے۔ خلیفہ۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے اور آپ کے ذریعے ہی چشتیہ کو
ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ آپ کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے اور ان سے اس سلسلے کی 2 شاخیں نکلیں، چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ۔ پہلی شاخ میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور بعد میں علماء دیوبند جیسے عظیم لوگ ہوئے، اور دوسری شاخ سے حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جیسی شخصیات کے علاوہ بعد میں علماء بریلی وابستہ رہے۔ ان کے علاوہ حضرت خواجہ کے دوسرے خلفاء کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، تاہم ان میں حضرت کے بیٹے خواجہ فخر الدین اور بیٹی بی بی فاطمہ جمال کے علاوہ شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ وجیہ الدین، خواجہ برہان الدین، شیخ محمد ترک نارنولی، خواجہ عبداللہ بیابانی، شیخ صدر الدین وغیرہ متعدد اہم نام ہیں۔ خوراک: حضرت خواجہ فقیر منش انسان تھے، ہمیشہ سادہ غذا لیتے تھے اور جب کھاتے تھے تو بہت تھوڑا کھاتے تھے۔ اکثر روزے رکھتے تھے، افطار میں بہت معمولی غذا لیتے، لباس بھی بہت سادہ استعمال کرتے تھے، عموماً پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو جس رنگ کا دوسرا کپڑا مل جاتا اسی کا پیوند لگا لیا کرتے، ہم رنگ کپڑے کی تلاش کی زحمت میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ دراصل حضرت خواجہ کی بے نفسی اور سادگی کا اثر تھا۔ انہوں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی اصلاح میں لگا دیا تھا۔ بادشاہوں کی مزار پر حاضری: سلطان شمس الدین التمش جو حضرت خواجہ کے ہم عصر تھے، اس کو بھی حضرت خواجہ سے بڑی عقیدت تھی اور حضرت خواجہ کے خلیفہ اجل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اپنے تعلق کا اظہار مختلف مواقعوں پر کرتے رہتے تھے۔ مختلف تذکرہ نگاروں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مشائخ چشت کے ساتھ ان کے اس تعلق کی وجہ سے ہی حضرت خواجہ بھی ان کو منظور نظر رکھتے تھے۔ حزینۃ الاصفیہ میں لکھا ہے، سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ مالوہ کے سلطان محمد خلجی نے راجپوتوں کے خلاف فوج کشی کی تو پہلے حضرت خواجہ کے مزار پر حاضری دی، اس کے بعد میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد بھی مزار پر حاضری دی اور اظہار عقیدت کے لیے روضے کے قریب ایک مسجد بنوائی جو اب سندل خانے کے نام سے مشہور ہے۔ شہنشاہ اکبر کو حضرت خواجہ سے بڑی عقیدت تھی۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش کی خوشی میں آگرہ سے اجمیر تک پیدل سفر کیا، سارے راستے خوب خیرات کی اور اشرفیاں لٹائیں۔ اجمیر میں بھی شاہانہ طریق پر خیرات تقسیم کرائی، ایک مسجد بنوائی اور ضروریات کے لیے کئی دیگر عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔ مراد کی پیدائش پر بھی اکبر نے اجمیر شریف کی زیارت کی، اور بھی مختلف مواقعوں پر اس نے درگاہ میں حاضری دی، بلکہ جب بھی اکبر کو اجمیر جانے کا موقع ملتا وہ ضرور جاتا۔ ابو الفضل نے اکبر نامے میں اور ملا عبد القادر نے منتخب التواریخ میں ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں جب اکبر نے حضرت خواجہ کے دربار میں حاضری دی۔ اجمیر کی بڑی دیگ جس میں 100 من چاول پک سکتے ہیں، وہ بھی اکبر نے ہی درگاہ میں چڑھائی تھی۔ جہانگیر کو بھی حضرت خواجہ سے بڑی عقیدت تھی۔ اپنے 8ویں سال جلول میں جہانگیر خواجہ کی زیارت کے لیے اجمیر گیا۔ جہانگیر نے اپنے اس سفر کا حال یوں لکھا ہے: دوشنبہ کے روز 5 شوال 26 شعبان کو اجمیر میں داخل ہونے کی سات قرار پائی۔ اس روز صبح کو میں شہر کی طرف بڑھا، جب قلعے اور حضرت خواجہ بزرگ کا روضہ نظر آنے لگا تو ایک کوس پہلے ہی پا پیادہ ہو گیا اور راستے کے دونوں جانب معتمدوں کو مقرر کیا اور فقراء اور ضرورت مندوں کو روپیہ دیتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب دن کی 4 گھڑیاں گزر چکی تو شہر میں داخل ہوا اور 5ویں گھڑی میں روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آیا۔ دوسرے دن میں نے حکم دیا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے شخص اور ہر راہگیر کو اچھی طرح انعام دے کر خوش کیا جائے۔ جہانگیر نے اپنے 8ویں سال جلوس میں درگاہ کو ایک دیگ دی جو آگرہ میں بنی تھی، پھر اجمیر جا کر اس میں کھانا پکوایا اور 5000 لوگوں کو اس میں کھانا پکوا کر کھلوایا۔ اب بھی یہ چھوٹی دیگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 80 من چاول پک سکتے ہیں۔ شاہ جہاں نے بھی حضرت خواجہ کے آستانے پر کئی بار حاضری دی۔ روضے کے پاس سنگ مرمر کی مسجد اسی نے بنوائی تھی۔ مسجد کا طول 79 گز اور عرض 76 گز ہے۔ اس میں 5 دروازے ہیں۔
شہزادی جہاں آرا نے بھی اپنی کتاب مونس الارواح میں لکھا ہے کہ یہ مسجد 2,40,000 روپے میں تعمیر ہوئی۔ خود جہاں آرا بیگم کو بھی حضرت خواجہ صاحب سے والہانہ عقیدت تھی۔ درگاہ کا بیگمی دالان اس نے بنوایا تھا۔ اس کی چھت اور ستون سنگ مرمر کے ہیں اور فرش سنگ افشا ابری اور طلائی کا ہے۔ اس عقیدت کی بنا پر خواجگان چشت پر ایک کتاب مونس الارواح تصنیف کی۔ عالمگیر بھی حضرت خواجہ سے عقیدت رکھتا تھا۔